نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کوئی تھوڑی چیزیں نہیں دی ہیں، بہت کچھ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے قبل حضور نے خطبہ دیا تھا، ایک تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ، جو تعداد کے لحاظ سے بھی حضور کی ظاہری حیات کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اور شخصیات کے لحاظ سے بھی وہ اس وقت دھرتی پہ سب سے بڑا اجتماع تھا۔ خطیب نبیوں کا امام تھا، اور سامعین میں سید الصدیقین ابو بکر صدیق، بڑے بڑے صحابہ، مولا کائنات حضرت علی، عشرہ مبشرہ، بڑی بڑی ہستیاں سامعین میں تھیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا قریب ہے کہ میرا رب مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے اور میں ہاں کر لوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں تم میں دو بہت بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اور دوسری کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ نہ یہ پہلے کبھی جدا ہوئی ہیں اور نہ آئندہ کبھی جدا ہوں گے۔ لن یتفرقا، ہرگز کبھی بھی ان میں تفرقہ نہیں آئے گا، ان میں کٹ نہیں لگے گا، ان میں دوری نہیں آئے گی۔ کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، آپ کو سبحان اللہ کہنے سے کوئی چیز روک رہی ہے؟ دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے۔ اب سماعت صحابہ بے قرار ہے کہ ہم نام تو سنیں وہ کون دو ہیں، اور پھر حضور نے اگلا حکم بھی بتایا، فرمایا ان سے کرنا کیا ہے؟ ان دونوں کا دامن پکڑنا ہے۔ ذرا ایمان سے سوچئے، اس دماغ سے سوچئے، ذرا غور سے، تھوڑا سا رک کے، یہ خطبہ 14ویں صدی والوں کو دیا جا رہا ہے یا صحابہ کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو دیا جا رہا ہے۔ اور حضور فرما کیا رہے ہیں؟ ان تمسکتم بہ وفی روایت بہما، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک یا دونوں کا دامن پکڑا تو کیا ہوگا؟ حضور گارنٹی دے رہے ہیں، لن تدلوا بعدی وفی روایت لن تدلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی کسی صورت میں بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ توجہ طلب بات ہے۔ حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ اور بیان کیا فرما رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں پر تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ تم نے ان کا کرنا کیا ہے؟ تم نے ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ ہوں گے کون؟ آپس میں جمع، آپس میں کٹھے۔ میں نے بھی نام نہیں بتایا وہ کون ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک اور بس اب بیان کیا، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، یہ کوئی تھوڑے نہیں ہوں گے، یہ بہت بھاری چیزیں ہیں، یہ بہت ثقیل چیزیں ہیں۔ کس اعتبار سے؟ محدثین نے فرمایا اپنی شان کے لحاظ سے، اپنے رتبے کے لحاظ سے، اپنے کمال کے لحاظ سے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اور حضور فرما کیا رہے ہیں؟ بڑے غور سے، اگر تم نے ان کا دامن پکڑا تو اے صحابہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کبھی میرے بات گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے کون؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ حضور تو یہ گارنٹی دے کے جا رہے ہیں کہ جو آل محمد کے دامن سے جڑ جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، تو آل کہاں گمراہ ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ کی آواز آ جائے باز۔ اور پھر حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کا دامن پکڑا تو تم کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے ہو۔ حضرات گرامی، نبی کی اہل بیت اور نبی کے صحابہ، یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت حضور نے ہمارے ذمے ڈالی ہے۔ صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے پیار کرے پھر میرے یاروں سے بھی پیار کرے۔ اور آل کے بارے میں وہ تو پھر فرمایا ہی فرمایا، ہاں جی وہ تو بڑا واضح فرمایا، جو ان سے پیار کرے وہ میری محبت کی وجہ سے۔ صحابہ اور آل دونوں کے لیے لفظ آئے ہیں۔
صحابہ کے لیے بھی آئے من احبہم فبحبی احبہم، اور آل کے لیے بھی یہ لفظ آئے من احبہم فبحبی احبہم۔ تو حضرات ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کی جو حضور دے رہے ہیں ہم اس کو لے رہے ہیں، جس سے حضور روک رہے ہیں ہم اس سے رک رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بغض نہ رکھنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ان سے بغض رکھو گے گویا مجھ سے بغض رکھا ہے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے ان صحابیوں سے ہمارا جھگڑا ہی کیا ہے؟ چلو آج اگر کسی سے ہمارا بغض ہے، وہاں ہماری سیاست آ جائے گی، وہاں ہماری مال دولت کا کوئی مخاصمت آ جائے گی، کاروباری ہمارا آپس میں رقابت آ جائے گی، کچھ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں لوگوں، ان سے ہمارا آخر بغض کا تک ہی نہیں بنتی ہے۔ ظاہر ہے کیوں؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم نے ان سے بغض نہیں رکھا، تم نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ تمہیں اتنا بھی حیا نہیں آئی کہ صحابہ میرے اور تم ان سے بغض رکھو؟ اس لیے اللہ کے رسول نے جب ہمیں فرمایا تو ہم نے یہ بات اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار لی۔ یہ چیز ہم نے اپنی زندگیوں پر اس طرح لاگو کی کہ ہم خدا کی ذات کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے کہ صحابی تو صحابی ہے، کسی کامل ولی کے بارے میں بھی ہمارے دل کے کروڑویں حصے میں دور دور تک ایک ذرے جتنا بغض بھی موجود نہیں ہے۔ اور حضور نے پھر فرمایا میری آل سے بھی بغض نہ رکھنا۔ وہاں بھی پہلا مقدمہ تو یہی ہے، ان سے بغض کا مطلب کیا ہے؟ البتہ حضور نے ایک اور وجہ بھی بتائی، فرمایا جہاں جہاں منافقت ہوگی نا وہاں خود بخود میری آل کا بغض اندر آ جائے گا۔ اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ ظاہری اسلام اندر سے کفر، ظاہری اسلام اندر سے کفر، یہ منافقت ہے۔ اور سب سے بڑا کافر اس دھرتی پر منافق ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے پھر منافق ہے، وہ نماز پڑھ کے پھر کافر ہے، وہ روزہ رکھ کے پھر کافر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانے والے ہیں، مشرک ان سے اوپر ہے۔ یہ کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یار اس کی تو داڑھی بھی ہے، اس کی پگڑی بھی ہے، لوٹا مسلح بھی ہے، مسواک بھی بڑا زبردست مارتا ہے، امامے کے بال بھی بڑے سونے سونے شیشے کے سامنے بل رہا ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھا یار؟ قرآن کہتے ہیں ایک طرف بتوں کا پجاری ہے، ایک طرف کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن جب میری ذات سے حضور کی بات آ رہی ہے نا، جب حضور کی ذات سے بیگانہ ہو گیا، حضور کی وجہ سے حضور کے صحابہ و اہل بیت کا دشمن ہو گیا، فرمایا اب نتھو رام، چلو رام، دلو رام، چلندر سنگھ، منندر سنگھ، یہ سب اوپر ہو گئے، جہنم میں یہ بغیر سب سے نیچے ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے حیا نہیں کی رسول کی ذات کی۔ جس میں خدا کی ذات کی پہچان اور معرفت ہوتی تھی اس نے وہ آئینہ ہی نہیں قبول کیا، جس میں حقیقت اس کے سامنے منکشف ہونی تھی اس نے وہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بہت سارے فتنے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا قرآن کا دامن پکڑنا اور آل کا، آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی، قرآن آل سے جدا نہیں ہے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا کہ قرآن کی تفسیریں تو بہت ساری کریں گے پر تم نے اس تفسیر کو لینا ہے جو محمد کی آل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے۔ اور محمد کی آل وہی تفسیر کرے گی جو حضور چاہیں گے۔ اور یہ کئی لوگوں کو بڑا شوق چڑھ ہوئے آج کل فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ اور آل کے ٹکراؤ میں لے آئے۔ کبھی تو کوئی کہتا ہے جی کہ وہ سارے صحابہ بھی آل میں، اور کبھی کہتا ہے جی کہ ساری آل صحابہ میں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آل کا لفظ جو اس کا اطلاق ہے یہ حضور کے زمانے سے سیدہ زہرا پاک، مولا علی حسنین کریمین سے لے کر صبح قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جس کی رگوں میں حضور کا خون ہے اس پر آل رسول کا اطلاق ہوتا ہے، اور بطور کلی مشکک کے ہوتا ہے۔ جس طرح مومنین کا اطلاق یا مسلمان کا اطلاق حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک ہر کلمہ وہ پر ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو رسول اللہ کو آخری نبی مان کر اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر کے جو ایمانیات پر یقین رکھتا ہے اس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے درجوں میں فرق ہے، کہاں ابوبکر صدیق، کہاں ہم جیسے نکمے، اور کہاں قیامت تک آنے والے لوگ۔ اسی طرح یہ جتنے بھی سادات ہیں جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے یہ بھی عطرت رسول میں، ذریت رسول میں، یہ بھی آل رسول میں یہ داخل ہیں، اس طرح جیسے ہم ایمان والوں میں داخل ہیں اور ابوبکر صدیق بھی ایمان والوں میں داخل ہیں، اسی طرح حضرت علی و زہرا و حسنین بھی آل میں داخل ہیں اور یہ بھی آل میں داخل ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر سارے صحابی آل بیت اور عطرت ہوتے
تو حضور 1.25 لاکھ صحابہ کو پھر کس کا کہہ رہے ہیں تم نے عطرت کا دامن پکڑنا ہے؟ یار سبحان اللہ کی آواز ہے، کچھ سمجھیے ذرا، یہ خام خواہ کی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر اگر ساری قرابت دار صحابہ بھی اس میں شامل ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کس کے بارے میں کہتے تھے مجھے اپنے قرابت داروں سے حضور کے قرابت دار زیادہ پیارے لگتے ہیں؟ کیا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بات کر رہے تھے کہ میں خود کو بہت پیارا لگتا ہوں؟ یار سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے۔ کیا یہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ جناب مجھے حضور کی آل سے، مجھے اپنی آل اور اپنے قرابت داروں سے حضور کے قرابت دار بولو زیادہ پیارے ہیں۔ اس لیے تشریعات و توضیحات صاحبان علم و حکمت وہی ہیں کہ جو صدیوں پہلے اکابرین امت